لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين والملائكة الطاهرين ورحمة الله الرحيم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكر فضيلة من فضائله من فضائل أبي طالب عليه السلام وخر الرسل بلة إن لله ملائكة يسرون تزن الفضائل وتسير في أمره. میں صرف اب تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاصل ہوا. قریباً کوئی 5-10 بجے میں درس سے پہنچا. خبر والا المؤمن علیہ السلام اور میں حدیث میں دوران مجلس کی سنی کہ جب بزرگ علماء تشریف فرما تھے. یقیناً علامہ محمد عباس سنی اللہ تعالیٰ کی درجات کو بلند فرمائے. ایک تعلق رشتہ الگ موضوع ہے لیکن بذات خود وہ اتنی بڑی عظیم شخصیت تھی کہ ان کا فرمانے معصوم ہے: موت العالم موت العالم، کہ عالم کی موت پورے زمانے کی موت ہوتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ جب ایک عالم موت ہوتا ہے سالوں محمد اسلام مسلمان کرنا ان کی وجہ سے ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے کہ جس خلا کو دنیا کی کوئی چیز پور نہیں کر سکتی. یعنی ان کی خبر سنی اس سے دن پہلے مجلس میں نجف اشرف کے علماء اور طلباء سے اسی موضوع پہ میں کتاب کر رہا تھا، بلکہ اس پر خاص کر رہا تھا. ہمیں وطن عزیز میں ایسے خطباء کی ضرورت ہے جو فضائل آل محمد بھی بیان فرمائیں، کیونکہ ہمارے یہاں ایک مغالطہ پیدا کر دیا گیا ہے. کسی مولوی صاحب کو ہم کہتے ہیں آج تو تبلیغ ہونی چاہیے. اس تبلیغ کا مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کہ مومنین کو ڈانٹ ڈپٹ کرو، ان کو مختلف طریقوں سے سخت الفاظ میں اعمال کی طرف متوجہ کرو. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید تبلیغ اس چیز کا نام ہے، لیکن قرآن کریم میں لفظ بلغ یعنی تبلیغ جو ہے وہ اللہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے فرمایا: یا رسول بلغ ما، یعنی یہ تبلیغ کا حکم ہوا. اور پھر مبلغین کی شرائط کی بیان کی کہ جو مبلغ ہوتا ہے جس کے ذمہ تبلیغی ذمہ داریاں ہیں وہ سوائے اللہ کے پھر کسی سے نہیں ڈرتا. اسی اس بات کی پرواہ نہیں، کیونکہ واحد یہ پیغام ولایت امیر المومنین علیہ السلام تھا کہ جس کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو یہ کہہ دیا تھا: فلا تخشوہم اخشوہم. اب علی کی ولایت کا پیغام اور یہ تبلیغ تم نے کر دی ہے تو اب ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. صرف اپنے رب سے ڈرتے رہنا،
اپنے خالق و مالک سے ڈرتے رہنا، علی کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ علی کے دشمن پیدا ہوتے رہیں گے۔ حقیقت میں اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں نے اپنی کتاب نور ولایت میں بھی نقل کیا ہے۔ میری امت کا ایک بہت بڑا گروہ اس لیے جہنم میں جائے گا کہ علماء ان تک میرے بھائی علی کے پیغام ولایت کو پہنچانے میں کوتاہی کے مرتکب ہوں گے۔ اور امیر المومنین کا وہ مکتوب جو آپ نے اپنے 10 مستقرین افراد کو لکھوایا تھا، جو ترجمہ ہم نے شائع کیا کہ علی فرماتے ہیں میں ہی مظلوم ہوں، اس میں بھی آپ نے یہ تلقین فرمائی کہ شروع میں یہ کہہ دیا تھا کہ میرا یہ خط، میرا یہ پیغام ہر روز جمعہ میرے ان ماننے والوں کو پڑھ پڑھ کے سناؤ کہ انہوں نے میرے حق کے خلافت کو لوگوں تک پہنچانے میں، سمجھانے میں کوتاہی سے کام کیا۔ تو لہذا امیر المومنین علیہ السلام کے حضرت اقدس میں ہی حاضر تھا کہ اس خاطر میں امیر المومنین اس نوکر حسین مظلوم، اس عزادار مظلوم کربلا کی رحلت کی خبر ملی۔ یہ چیز کہ کئی شاگرد یہاں بیٹھے ہیں، میں بھی ان کا شاگرد ہوں، میں نے بھی ان سے ہی سیکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی محبت پیار کی وجہ سے مجھے ابو جی بھی کہتے تھے، لیکن حقیقت میں سب کچھ انہیں سے سیکھا، ان کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے۔ وہ اس باپ کا بیٹا تھا کہ جس نے 65 سال نماز تہجد قضا نہیں کی۔ وہ اس باپ کا بیٹا تھا جس کے سامنے چھوٹا سا بچہ بھی مظلوم کربلا کا غم بیان کر دیتا، وہ یہ نہ دیکھتا کہ پڑھنے والا کون ہے، وہ یہ دیکھ کے زاروں کا رونے لگ جاتا کہ یہ رو بیان کرنے والا کون ہے۔ اور آپ نے قومی صاحب کو مرحوم کہتے ہوئے زبان مجھے ساتھ نہیں دے رہی، عزاداری میں ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ دیکھا ہوگا، ادھر ذکر مسائل بات بھی شروع ہوتا، بلکہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوتا۔ کوئی ایک دفعہ بناوٹ کر لے گا، ایک دفعہ تسلط سے کام کرے گا، 2 دفعہ کر لے گا، کتنی دفعہ کرے گا؟ نہیں، وہ دل سے آواز کی۔ اور یہی پیغام انہوں نے اپنے شاگردوں کو دیا ہے کہ جب مسائل بیان کرنا ہے تو مسائل کے لیے تصور بناوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین اور حسین کا خاندان اتنا مظلوم ہے کہ ایک عزادار لفظ سجاد اور زینب سن لے تو ہمارے لیے سب سے بڑا حوصلہ اور سہارا مظلوم کربلا کا غم ہے۔ میں کسی حاضری کے لیے اجتماع عاشور پہ بھی یہاں نہیں تھا کہ عاشور جو ہے وہ کربلا میں کروں، اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مساعدت نصیب فرمائی۔ کوشش کی کہ میں ان کے جنازے میں شریک ہو سکوں، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود نہ پہنچ سکا۔ آج کوشش کر کے ابھی بیٹھا 2 گھنٹے پہلے حاضر ہوا ہوں۔ میری آپ تمام حاضرین سے، خطبات سے، محاذین سے، ان کے شاگردوں سے دستبستہ یہ درخواست ہے کہ ان کی طرف سے کوئی حق آپ کے کیا بنتا ہو، میں حاضر ہوں۔ میں ان کے شاگردوں کو بھی جو روحانی اولاد ہے ان کو بھی یقین
کہ یقیناً ان کی خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی، لیکن جو مجھ سے ہو بھلا انشاءاللہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ، اور خاص طور پر اپنے عزیزان، اپنے بیٹے عمران عباس، اسلام عباس، انیس کو یہ حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ تنہا محسوس نہ کریں۔ آپ جس باپ دادے کی اولاد ہیں، ان کی زندگی ذکر حسین میں گزری، ان کی زندگی خدمت خلق میں گزری، ان کی زندگی کتنے ایسے مستحق خواتین و حضرات، ابھی تو دوسرا دن ہوا ہے جی، آہستہ آہستہ سامنے آئے گا کتنے لاوارثوں کی وہ کفالت کیا کرتے تھے جی۔ کہنا آسان ہے، خمس و زکوٰۃ پائی پائی کا حساب کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے درجات بلند ہیں۔ آج نجف اشرف میں بھی موضع علمیہ نجف اشرف کے علماء، طلباء ادارہ حاضر حسین کے طالب علم جو وہاں موجود ہیں، ان کی سال سلام کے لیے مجلس ترغیب کا اہتمام کیا انہوں نے بھی، اور یہ بھی مجلس ترغیب کا ہم نے اہتمام کیا ہے۔ عموماً قرخانی کی رسمیں یا دوسری کو چیزیں، کیونکہ غم حسین مقدم ہے، ہم اس غم کو قطعاً اپنے بھائی کے غم پر مقدم نہیں رکھ سکتے۔ جو کچھ بھی دنیا کی رسمیں یا دن کے کام میں ہوئے، انشاءاللہ ربیع الاول میں جب آل محمد کے ہاں غم ختم ہوگا پھر ہم اپنا غم منا لیں گے۔ آج مجلس عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ترغیب کے لیے ان کے ساتھ میری ان سے بھی درخواست ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری ہر ایک سے درخواست ہے کہ ہر مجلس میں اس ذاکر حسین کے لیے، اس ذاکر مردود کے لیے، اس مظلوم کربلا کے عزاداروں کے نوکر کے لیے، میں تو کیونکہ زیادہ اس فیلڈ میں نہیں رہا، ان کے ساتھی گجرات ان کے ساتھ رہے، کبھی انہیں عزاداری کے معاملے میں نہ تکبر سے کام لیا، نہ کبھی غرور سے کام لیا، نہ کبھی نمائش سے کام لیا، بس یہی بھی قبول کر لے، سیدہ خیرات قبول فرما لے۔ تو بہرحال پوری ملت کا بہت بڑا نقصان ہے، اور نصیب کی بات ہے کہ کس کو کہاں جگہ ملنی ہے۔ بیٹے عمران نے کیا کہ ابو میں چاہتا ہوں کہ بابا کو ہم علم کے نیچے دفن کریں، کسی کے حکومت میں بھی نہیں تھا کہ ہم اس علم کے نیچے بھی قبر کوئی بنائیں گے، لیکن کیونکہ عباس کا نوکر تھا، عباس بہت اچھا لکھا، شوکت نے اللہ کو سلامت رکھے، تو جب والا عباس کی نوکری، اور یہ وہ علم ہے جہاں پر سب سے پہلا جو پھیلا لہرایا گیا تھا وہ آپ کو علم مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے قربت کا پھیرا تھا۔ اور اس علم کے نیچے سینکڑوں ایسے خواتین و حضرات نے مجھے بیعت کیا کہ ہم نے منت مانی اور وہ پوری ہوئی۔ یقیناً یہ بات پر ہمارے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ مقامات کی اپنی ایک عظمت اور اہمیت ہوتی ہے، وہ جگہ خود اپنا مقام رتبہ خود خدا کے ہاں حاصل کر لیتی ہے۔ یہ جگہ جو ہے نا یہ ویسے نہیں بن جاتی۔ جہاں پر مسجد ہے نا تو حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تو کچھ سگڑے سے بچ گئے، کنکریاں بچ کے، میرے اللہ ان کو کیا کروں؟ فرمایا تمام رکھے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ کنکریاں اٹھائیں اور ساری دنیا میں پھیلا دی۔ فرمایا جہاں جہاں وہ چھوٹی کنکری گری ہے وہاں پر چھوٹی مسجد بن چکی ہے، قیامت تک بنتی رہے گی۔ جہاں بڑی کنکری گری ہے وہاں پر جامع مسجد بن چکی ہے یا بنتی رہے گی۔ اگر یہاں یہ جامع امام حسن جس میں آپ رہتے ہیں تو اس کا سنگ بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح عزاداری مظلوم کربلا، عزاداری محتاج نہیں
کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے نہیں آتی. ہم نے تو آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، ورنہ میت شبیر کے لیے نہ کسی ماماڑے کی ضرورت ہے نہ کسی اداکارے کی ضرورت ہے. ہم بس میں بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے، جاتے ہوئے رونے لگ جاتے ہیں. رات کو بستر پر بیٹھے ہوئے یاد آتی کہ بھلا کی رونے لگ گئے. رونے کے لیے بھلا کوئی ہمیں آپ کی اجازت کی ضرورت ہے. شرط میں آنی چاہیے کہ اگر ہم اپنی عبادت میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتے، اضافہ بجائے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، بدماشی کرے تو اس کے لیے بجائے نہیں کاٹتے. جی، بدماشی کرنے والوں کی کھلی چھٹی ہے، اور اگر کوئی عبادت میں آپ 9 گھنٹہ زیادہ گزار لے تو اس کی گرفتار پریادے ہو جائے گی. شرط کرو، ڈوب مرو، جہیا کرو. میں کربلا میں تھا اس وقت، مجھے یہاں سے خبر ملی کہ جناب سیالکوٹ میں سیدانیوں کے خلاف فریاد کاٹی گئی اور ان کے نام دیے گئے فلاں زوجہ فلاں، فلاں زوجہ فلاں. تو میں نے راجہ بشارت کو فون کر کے کہا شرط ڈوب مرو. کل شمر یزید نے رسول کی بیٹی کے خلاف فریادیں کاٹی تھی، ان کو قید کیا تھا. آج تیری پولیس یہ کر رہی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کیسا وزیر داخلہ ہے جو تیرے سے؟ تو فوری طور پر خیر اس نے معذرت بھی کی، FIR بھی ختم کی. لیکن ایسے اندھے پولیس والوں کی سوچنا چاہیے کہ بے حیاء لوگوں کو بے حیائی سے روکنے کے لیے آل محمد کے دروازے پہ لاؤ، محمد آل محمد کے دروازے کی طرف ان کو جھکاؤ. یہ فضائل آل محمد خدا کے قریب کرتے ہیں. یہ علماء کا کیا کام ہے؟ علامہ عباس قمی صاحب کی پوری تاریخ مجالس اٹھا کے دیکھ لو، کہیں کوئی فرقہ واریت نظر آ جائے تو مجھے پکڑ لینا. کہیں کسی کی دل آزاری حمل کی ہو تو مجھے پکڑ لینا. میں اسی متحدہ پاک بول کر میں مرنے کس کے ساتھ نہیں، ایک کے ساتھ نہیں. کیا میں یہ سارے معاملات نہیں دیکھتا؟ پسند کا کھیل کھیلا جاتا ہے. ایسا نہیں کراتی. جو شخص ہم میں سے رخصت ہوا ہے وہ صرف ایک فرد نہیں، ایک پوری قوم تھی، تو امت تھی. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خدا نے فرمایا نا، وہ ایک پوری امت تھی، قوم تھی. یہ بھیا کو استاد بھی تھا. میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یہ نہیں کہ میرا بھائی تھا. جتنے اس وقت ہمارے خطبہ ذاکرین سب سے فاضل شخص تھا. جی، مدرسہ عزیز کا پرنسپل جس نے وہاں پر علم اور فقہ کتابیں پڑھائیں، جو عربی پہ اس طرح حکم رکھتا تھا کہ اس طرح کسی عالم اور فقیر کو ہونا چاہیے، جس کا خط اتنا خوش خط تھا کہ آج کا کمپیوٹر جو ہے وہ آپ بھول جائیں. اس کی لکھی ہاتھ کی کتابیں آج بھی طالب علم کے شاگرد بیٹھے ہیں. مدرسہ اللہ کی یہ سارے شاگرد بیٹھے ہیں. اس طرح یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے طالب علم یہ سب شاگرد بیٹھے ہیں. تو خداوند متعال نے ان کو یہ سب کچھ عطا کیا کہ ان کے خلوص کا نتیجہ تھا، ان کے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا. یقیناً ان کا رتبہ بلند ہے. وہ یقیناً ہم ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کریں گے، اور یقیناً جو مقام انہیں ملا ہے والا غازی کے عدد کے نیچے، یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ انہی کا حق تھا جو ان کو ملا ہے، اور دینے والوں نے خود دیا ہے. اس جگہ کا انتخاب کہ وہ زندہ آخر تک تا قیامت والا غازی کے سائے میں یقیناً برزخ کی زندگی بھی خوشی اور پوری کرم. جس طرح ہے نا حدیث میں کہ مومن کی قبر جو ہے وہ جنت کے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. ان کی قبر مبارک جو ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. یقیناً ان کا خلا وہ نہیں ہو سکتا. اس ادارے کے سرپرست رہے، اس ادارے کے کام کے صدر سے مگر سارا کچھ ہوئی تھے. انہی کی سرپرستی اور دعاؤں کا نتیجہ تھا. اللہ تعالیٰ ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرمائے، اور صدیقہ کبریٰ شفیع روز زلزلہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرمائے. میں تمام اپنے معزز حاضرین کا، علماء کا، ذاکرین کا، واعظین کا اور شاگردگان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو مراسم کے حوالے سے مجالس یا پروگرام ہوں گے وہ 9 ربیع الاول کے بعد ہوں گے. مجالس ہوتی رہی، رسالہ ثواب
जनाज़े हुसैन में, ये भी उन्हीं की मन्नत थी। जब उनका एक्सीडेंट हुआ चलिए तो वो भी लम्हात आज तक नहीं भूलते। मैं उस वक्त जन्नतुल बकी में था जब मुझे उनके एक्सीडेंट की खबर मिली कि जिसके बाद फिर वो जिंदगी भर चल नहीं सके, तो फिर भी उन्होंने जिक्र हुसैन की मजालिस शुरू की। तो 2 साल इस तरह से पढ़ रहे, मजलिस नहीं पढ़ी। मैंने जाके देखा कहीं धागा बंधा हुआ है, कहीं तस्बीह है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। ये क्या, ये फलां भाई ने मन्नत मानी है, ये फलां बहन ने मन्नत मानी है, ये फलां ने आकर मन्नत मान के ये किया। मैंने कहा उनको मैंने मन्नत मानी है, आपने आज के बाद इमाम सज्जाद की मजलिस पढ़नी। परेशान हुए, घबराए, नहीं मुझसे नहीं पढ़ी जाती। तो मैं जबरदस्ती व्हीलचेयर को उठा के लेके आया और भी अजीब सा हो गया था। मैंने अपने पहले सुन्नत दोस्तों को बुला लिया। आज भी बहुत से तशरीफ फरमा हैं, उनकी मेहरबानी यहाँ तशरीफ लाए हैं, क्योंकि उन्हें मजलिस के आदाब का इल्म नहीं था। एक आध मेहरबान ने तो बात ऐसी थी जो हमारे साथी को अच्छी न लगी। तो मैंने उनको कहा कि हमारे मेहमान हैं, इनको हमारे माहौल का मिजाज का इल्म नहीं है, आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह मुनी साहब मजलिस पढ़ेंगे। उस अफजल और माशरत क्योंकि इसकी छत तक डलती थी जिसके आप बैठे हैं, कि ये छत भी नहीं डली थी, उस वक्त की बात है। तो उन्होंने वहां पर फिर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की अशरा सानी इसकी मजलिस शुरू की और इसी अशरे में आज वो हमें करते थे। और मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, वक्त मैं ज्यादा नहीं लेना चाहता, करबला से कसीदा पहुंचा और करबला में 13 मुहर्रम को कबीला बनी असद की खवातीन जो कोई इंसान नहीं भूल सकता। आशूर के दिन कबीला बल्कि वो मेरे बहुत से दोस्त भी हैं, उनका जो एक काफिला आता है बड़ा अच्छी वो करीब है। 13 को जो काफिला आता है ना, वो बनी असद कबीले की औरतों और बच्चों और बूढ़ों पर होता है, जो पैदल चलते नंगे पांव जी, क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब बनी असद कबीले से ज़मीने करबला खरीदी थी ना, उन्होंने विनती की कि मुफ्त दे दो, खरीदना नहीं चाहते, पैसे नहीं लेना चाहते, तो आपने शायद ये पैगाम दिया हम गैरों की जमीन में मरना भी पसंद नहीं करते, गैरों की जमीन में दफ्न भी होना पसंद नहीं करते। तो जमीन खरीदी थी, वह शर्त कहा गया कि शर्त इसमें ये है हम यहाँ दफ्न होंगे, हमारे लाशें दफ्न कर देना, हमारे जाहिर आएंगे और कुर्बानी पिलाना। और यही वजह है ज़ाकिरीन तशरीफ फरमा है ताहीद करेंगे। पहले मर्दों को बुला के कहा था कि देखो जब यज़ीदी चले जाए ना, तो हम गरीबों की लाशें दफ्न कर दें। सोचा शायद मर डर जाए, फिर उस कबीले की औरतों को बुला के कहा था कि देखो अगर तुम्हारे मर्द डर जाए ना, तो तुम उनको गैरत दिलाना, नहीं तो खुद आके दफन कर देना है। हम गरीबों के लाशें उनको वसीयत करने के बाद बनी असद कबीले के छोटे छोटे बच्चों को बोला, हो सकता है तुम्हारे खानदान के बाद और हमें दफन न करे, तो तुम ऐसे करना, अपनी झोलियां मट्टी से भर लेना, झोलियां भर भर के डालते रहना, हमारे लाशों में बत्ती डालते रहना, तुम्हारा खेल हो जाएगा, हम गरीबों के लाशें दफन। आज भी 13 मुहर्रम को उसी कबीला बनी असद की औरतें वही टोकरियां, वही दिल से उठा के सर पे नाक डाल के छोटे छोटे बच्चे पानी के प्याले हाथ में लेके कब्र हुसैन का तवाफ कर करके ये ऐलान कर रहे होते हैं, अली अस्कर उठो हम पानी दे। बतूल की बेटियों हम चाहते हैं लेकर आएंगे,
غریب زہرا ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ہم نے آپ کی لاشوں کو دفن کیا، لیکن جس درد کے ساتھ لاشیں دفن ہوئے تھے نا، ابھی آپ کو رہے تھے آج 19 کا دن ہے، آج قافلہ جو ہے وہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہو رہا ہے، بے گور و کفن لاشیں چھوڑ کے آ گیا حجازی ماما سے جب پہنچے نا یہ بنی اسد کے لوگ آئے تو اب لاشیں تو پہچانے جاتی ہیں سروں سے سر تو تھے نہیں، پریشان کھڑے تھے کہ اس کو کہاں دفن کریں، اتنے میں کوئی سوال کو آتے ہوئے جب دیکھا نا تو پہلے تو ڈر کے کہ شاید کوئی یزیدی آ رہا ہے، لیکن جب دیکھا نا ایک قیدی ہے، کہا ڈرو نہیں، بس غریب کا بارش آ گیا، مظلوموں کا بارش آ گیا، ازاداروں چچا کو دفن کیا، شہداء کی لاشوں کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد جب بابا کی قبر تیار کر لی نا، اس وقت روئے کے سجاد کہتا ہے او بنی اسد قبیلے کے لوگوں مجھے چٹائی لا کے دو، چٹائی جب لائے نا تو اپنے بابا کی لاش کا کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھایا، کہیں سے اٹھایا، کہیں سے اٹھا کے ازاداروں میں کسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں حسین کا پورا لاشا سجاد کو نہیں ملا، گھوڑوں کی ٹانپوں کے نیچے روندہ گیا اور خاک شفا بن گیا، جب چٹائی پہ رکھ چکے ٹکڑے تو لوگ کے کہتے ہیں مجھ غریب پر ایک اور احسان کر دو، چٹائی کے کونے پکڑ کے یہ چٹائی ذرا قبر پہ اترواتے ہوئے بشردار کی مدد کرو، جب چٹائی اتار چکے نا ازادہ و روایات میں یہ علماء اس روایت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ مولا نے یہ وصیت کی تھی، آپ زیارت جب پڑھتے ہیں نا تو سب سے پہلے لفظ یہ ہوتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، عرب کا رواج ہے کہ بڑے بیٹے کے نام پہ کنیت رکھتے ہیں، لیکن حسین کو اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر سے اتنی محبت تھی کہ اپنی کنیت بھی ابو عبداللہ رکھی تھی، اور اس لیے وصیت فرمائی تھی کہ سجاد جب میرا لاشا اتار چھوڑے قبر میں تو اپنے بھائی علی اصغر کا لاشا اٹھا کے میرے سینے پہ سلا دینا، مجھے علی اصغر سے بڑی محبت ہے، ازادہ سجاد ایک بار پھر باہر آئے اور آگے علی اصغر کا لاشے کا صرف چھوٹا سا حصہ ملا، تو کہ اپنے بابا کے سینے پہ رکھ کے کہا بابا مجھے معاف کر دینا، سجاد کو علی اصغر کا اس سے زیادہ لاشا نہیں مل سکا، ازادہ آج میں علی اصغر اپنے بابا کے سینے پہ آرام پڑا، انہوں نے کہا مجھے واسطہ علی اصغر کی مظلومیت کا ہمارے حصہ کے اہل بیت اس بھائی کے درجات کو بلند فرما، میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں تمام حاضرین کا، تمام مومنین کا، اور یہ درخواست کروں گا کہ جس طرح عشرہ ثانی کی مجالس چل رہی ہیں انشاءاللہ یہ جاری رہیں گی، غم حسین مقدم ہے، ہم اپنے غم کو بالکل غم حسین پہ کوئی ترجیح نہیں دے رہے، لہذا مجالس میں شرکت کریں، انشاءاللہ 24 کا جلوس بھی اسی طرح ہوگا، اور جو ہمیشہ انہی کا حصہ ہوا کرتا تھا کہ وہ تابوت برآمد کرایا کرتے تھے، اگر اس کو برآمد نہ کرا سکے تو ان کے سامنے تو یقیناً ان کی قبر پہ وہ تابوت جایا کرے گا، وہ علم جایا کرے گا، میری درخواست ہوگی ان مجالس شبیر میں آئیں، اللہ تعالیٰ جس سے پہلے یہ پروگرام کرتے ہیں اسی طرح جا کر ساری کہیں گے، اللہ تعالیٰ سب کی توفیق عطا فرمائے۔